بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہرے الفاظ۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف حرف۔ سکون۔ جتنا سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے، اتنا سکون اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو، ان کی تعبیر بے مثال ہوتی ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے صرف خامی دکھائی دیتی ہے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس شخص سے دور رہنا جو اونچے لہجے میں بات کرتا ہو۔ اپنے دکھ لوگوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے اور آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، کیونکہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا اس دنیا پر بھاری ہے۔ ہر شخص پر اعتبار نہ کرے اور کسی سے مذاق بھی نہ کیا کرے، کیونکہ بہت سے کم ظرف اس دنیا میں موجود ہیں، اس لیے کم ظرفوں کو ان کی اوقات میں رکھیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ جب اللہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کیا کریں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ صرف اللہ کا انصاف ہی سب کے لیے برابر ہے۔ آپ کی ذہنی تندرستی کسی بھی رشتے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے خلاف ہونے والے تنقید کو خاموشی سے سننا صرف ظرف والے اور بہادر لوگوں کا کام ہے۔ محبت سے بھی خالص جذبہ اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ صرف نفرت کا ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت کر سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے محبت کریں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہے۔ انسان مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرے، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کر دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ ہی تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ رشتے ہمیشہ کم بناؤ، لیکن جو بناؤ اس کو دل سے نبھاؤ۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ اس انسان کو کبھی دوست نہ بناؤ جو محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کریں اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امید جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ ٹھکرا دو گے اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ رشتے اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ بہترین لوگ اور بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری یا مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ کے چیخنے کی توقع کریں۔ اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا نہ خطرہ ہے بے وفائی کا۔